العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثلاثی مزید فی مطلق کا ہمارا بیان چل رہا ہے. اس سے پہلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ ثلاثی مزید فی مطلق کی دو قسمیں ہیں، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل، اور با حمزہ وصل کے 7 باب ہیں. ان میں پہلا باب ہمارا چل رہا ہے باب افتعال، جس کی علامت بھی بتلائی جا چکی ہے کہ باب افتعال کی علامت یہ ہے کہ فا کلمے کے بعد تا زائد ہوتی ہے، اور علامت کے لیے ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب دیکھا جاتا ہے. چنانچہ اجتنب افتعال کے وزن پر ہے، جیم فا کلمہ ہے، اس کے بعد تا زائد ہے. اس کی گردان ہم کر لیتے ہیں. اجتنب یجتنب اجتنابا فہو مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فہو مجتنب. الامر منہ اجتنب والنہی عنہ لا تجتنب. الظرف منہ مجتنب. ثلاثی مجرد سے یہ گردان بہت چھوٹی ہو گئی. ثلاثی مجرد میں تو اس میں ظرف، اس میں تفضیل، اس میں اعلیٰ کی تثنیہ اور جمع کے صیغے بھی تھے، تو گردان قدرے بڑی دکھ رہی تھی. لیکن یہاں اس میں ظرف ہے، اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل اس میں نہیں آتے، اور تثنیہ جمع بھی اس میں نہیں ہے. بہرحال اجتنب یجتنب اجتنابا فہو مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فہو مجتنب. الامر منہ اجتنب والنہی عنہ لا تجتنب. الظرف منہ مجتنب. اب اس باب سے متعلق قدر تفصیل ہم پڑھتے ہیں. بہت سی باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، تاہم یہاں چونکہ باب آیا ہے اس لیے بعض چیزوں کا یہاں اعادہ ہو گیا ہے. ماضی معروف کا صیغہ ہے اجتنب، یہ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کا پہلا باب. استنصر، یہ ثلاثی مزید فی کا باب استفعال کا صیغہ ہے. اکرم، یہ باب افعال کا صیغہ ہے. اور بعثرا، یہ رباعی مجرد کا صیغہ ہے. خلاصہ کیا کہ یہاں وہ ابواب آئے ہیں جو ثلاثی مجرد کے علاوہ ہیں، اور ہمیں ابھی جو گفتگو کرنی ہے وہ ان سارے ابواب سے متعلق کرنی ہے جو ثلاثی مجرد کے علاوہ ہیں. چنانچہ اجتنب، استنصر، اکرم اور بعثر یہ سب ماضی معروف کے صیغے تھے. ماضی مجہول جو بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ ماضی معروف کے آخری حرفوں کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، ما قبل اخیر کو کسرہ دیتے ہیں، اور باقی جتنے حرکت والے حرفوں سب کو ضمہ دیتے ہیں. یہ قاعدہ ماضی کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں. تو اب یہاں اجتنب کا ماضی مجہول کیسا ہے کہ آخری حرف تو مبنی ہوتا ہے، تو اجتنب کی باتوں ہمیشہ مفتوح رہے گی، معروف ہو یا مجہول. اجتنب میں بھی باقی جتنے حرکت والے حرف ہیں وہ مضموم ہو جائیں گے. چنانچہ 2 حرف یہاں متحرک تھے، حمزہ اور تا، ان پر ضمہ آ گیا، اور ساکن حرف اپنی حالت پر رہیں گے. چنانچہ جیم ساکن تھا وہ اپنی حالت پر ہے. تو اجتنب کا مجہول اجتنب، استنصر کا مجہول استنصر. سین اور نون یہ ساکن تھے، معروف میں بھی مجہول میں بھی ساکن ہیں، اور حمزہ اور تا یہ متحرک تھے، ان پر ضمہ آ گیا استن، اور یہ ما قبل اخیر یعنی صاد کو زیر آ گیا استنصر. اکرم کا مجہول اکرم، کہ ما قبل آخر یعنی آخری سے پہلے والا حرف را مکسور ہے اور حمزہ مضموم ہے. بعثرا، بعثرا سے بعثرا.
ما قبل اخیر، آخر سے پہلے حرف سا یہ مکسور ہو گئی اور با مضموم، عین ساکن ہی ہے۔ ان ابواب میں یعنی ثلاثی مزید فی مطلق با حمزہ وصل کے جو ابواب ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصل ہے، ان کی جب ہم نفی بنائیں گے، نفی کی گردان کریں گے یا منفی کا صیغہ بنائیں گے اور اس کے شروع میں ما یا لا لگائیں گے تو چونکہ حمزہ وصل بیچ میں آنے سے گر جائے گا تو ما اور لا کا الف بھی گر جائے گا۔ چنانچہ ما اجتنب کو پڑھیں گے مجتنب، ما استنصر کو پڑھیں گے مستنصر، لا اجتنب کو پڑھیں گے لجتنب، لا استنصر کو پڑھیں گے لستنصر، انہی کو مجھول بھی بنا دو، مجتنب مستنصر لجتنب لستنصر۔ ما اور لا کا فرق ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماضی میں لا کے لیے شرط ہوتی ہے کہ وہ ماضی مکرر آئے۔ بہرحال اس میں فاعل ان ابواب سے یعنی ثلاثی مجرد کو چھوڑ کر سارے ابواب، ثلاثی مزید فی کے تمام، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، سارے ابواب سے اس میں فاعل جو ہے وہ مضارع کے وزن پر آئے گا۔ فرق یہ ہوگا کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگا دیں گے اور ما قبل اخیر کو اگر کسرہ نہیں ہے تو کسرہ دے دیں گے اور اخیر کو تنوین لگا دیں گے۔ چنانچہ یجتنبو مضارع تھا، یہ یجتنبو مضارع ہے تو یا علامت مضارع گرا کر اس کی جگہ میم مضموم لگا دیا۔ ما قبل اخیر مکسور، یعنی یہاں مضارع میں تو مکسور ہے ہی، اس میں فاعل میں مکسور رہے گا، یعنی اگر اس میں فاعل مضارع میں اگر مفتوح ہو تب بھی اس کو مکسور کر دیں گے۔ جیسے تقابلا کا مضارع آتا ہے یتقابلو، اس میں ما قبل اخیر با پر فتحہ ہے مضارع میں، جب اس میں فاعل بنے گا تو وہ مکسور ہو جائے گا، متقابل، با کو کسرہ آ جائے گا، متقابل۔ تو اس میں فاعل مضارع کے وزن پر آئے گا۔ فرق کیا ہے کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگا دیں گے، ما قبل اخیر کو کسرہ ہے تو رہنے دیں گے اور نہیں ہے تو دے دیں گے اور اخیر کو تنوین دیں گے۔ مجتنب مستنصر مکرم مبعثر، یستنصر سے مستنصر، یکرم سے مکرم، یبعثر سے مبعثر۔ اور اس میں مفعول اس میں فاعل کے وزن پر ہی آئے گا، لیکن اس میں مفعول میں ما قبل اخیر پر فتحہ آئے گا، مجتنب، اس میں فاعل تھا مجتنب، اس میں مفعول ہے مجتنب، اس میں فاعل تھا مستنصر، اس میں مفعول ہے مستنصر، اس میں فاعل میں صاد کو کسرہ ہے، اس میں مفعول میں فتحہ ہے، اس میں فاعل تھا مکرم، اس میں مفعول ہے مکرم، اس میں فاعل تھا مبعثر، اس میں مفعول ہے مبعثر۔ تو اجتنبا، استنصرا اور اکرما یہ تینوں ثلاثی مزید فی کی مثالیں ہیں اور بعثرا یہ رباعی مجرد کی مثال ہے۔ اس میں ظرف ان ابواب سے یعنی ثلاثی مجرد کو چھوڑ کر تمام ابواب سے اس میں ظرف کا وہی صیغہ ہوگا جو اس میں مفعول کا ہے۔ چنانچہ مجتنب اس میں مفعول بھی ہے اور اس میں ظرف بھی ہے، مستنصر اس میں مفعول بھی ہے اور اس میں ظرف بھی ہے، مکرم اس میں مفعول بھی ہے اور اس میں ظرف بھی ہے، اور مبعثر اس میں مفعول بھی ہے اور اس میں ظرف بھی ہے۔ ہاں اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل ان ابواب سے نہیں آتے، جس کی تفصیل پیچھے ہم پڑھ چکے۔ اگر ضرورت ہو اس میں اعلیٰ کا معنی ادا کرنے کی تو مصدر سے پہلے ما بہی لگا دیں گے، ما بہی الاجتناب پرہیز کرنے کا اعلیٰ، ما بہی الاستنصار
مدد چاہنے کا الا، تو مصدر سے پہلے ما بھی لگا دیں گے. اسی طرح اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو اشد لگا دیں گے اور مصدر کو منصوب کر دیں گے. اشد اجتنابا، اشد اکراما، بہت اکرام کرنا. اشد استنصارا. اسی طرح جس طرح ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی سے اس میں تفضیل بنانے کے لیے، اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنے کے لیے اشد لگاتے ہیں، ایسے ہی ثلاثی مجرد میں لون اور عیب سے اس میں تفضیل نہیں آتا. اگر اس میں بھی تفضیل کا معنی ادا کرنا ہو تو وہاں بھی اشد لگا دیں گے اور اس کو منصوب کر دیں گے. جیسے اشد حمرتن، بہت سرخ، بہت زیادہ سرخ. اور اشد صممن، یہ عیب کا معنی ہے، بہت بہرا. تو لون اور عیب کے معنی جو ثلاثی مجرد سے لون اور عیب کے معنی والے الفاظ سے اس میں تفضیل نہیں آتا، بلکہ وہ صفت مشبہ کا صیغہ ہوا کرتا ہے. اگر تفضیل کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو اس سے پہلے اشد لگا دیں گے اور اس کو منصوب کر دیں گے. اشد حمرتن اور اشد صممن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.